اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے امید ہے کہ شرکائے کورس خیریت سے ہوگے۔ جو ساتھی اس چینل پر نئے ہیں، ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو اس سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور لائک کرے اور کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار کرے۔ اس سے پہلے ہم نے حروف قمریہ اور حروف شمسیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ حروف قمریہ کا کیا مطلب ہے اور حروف شمسیہ کا کیا مطلب ہے۔ اور آج کا سبق ہے الدرس الرابع، چوتھا سبق۔ الدرس کا معنی ہے سبق، الرابع کا معنی ہے چوتھا۔ چوتھا سبق، البیت گھر، فی البیت گھر میں، فی کا معنی ہے میں۔ المسجد مسجد، فی المسجد مسجد میں۔ المکتب میز، تپائی، علی المکتب میز پر۔ السریر چرپائی، علی السریر چرپائی پر۔ این محمد محمد کہاں ہے، این کا معنی ہے کہاں۔ محمد 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 کہاں ہے، ہوا فی الغرفۃ او کمرے میں ہے۔ ہوا کا معنی ہے او، اے مفرد مذکر غائب کا ضمیر ہے، اس کا معنی آتا ہے او۔ فی کا معنی ہے میں، الغرفہ کمرہ، ہوا فی الغرفۃ او کمرے میں ہے۔ وَأَيْنَ یاسر اور یاسر کہاں ہے، واو کا معنی ہے اور، این کا معنی ہے کہاں۔ وَأَيْنَ یاسر اور یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام او غسل خانے میں ہے۔ حمام کا معنی ہے غسل خانہ۔ المرحاض کا معنی ہے لٹرین، بیت الخلاء۔ وَأَيْنَ آمِنَةُ اور آمینہ کہاں ہے، ہی فی المطبخ او باورچی خانے میں ہے، او کچن میں ہے۔ این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب او میز پر ہے۔ وَأَيْنَ السَّاعَةُ اور گھڑی کہاں ہے، ساعۃ کا معنی ہے گھڑی، ہی علی السریر او چرپائی پر ہے۔ تمارین مشق، اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ آنے والے سوالات سے جواب دو۔ اجب کا معنی ہے جواب دو، اے امر کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہے اجب۔ اگر اس کا جو فعل آتے ہے اجاب یجیب باب افعال سے آتا ہے جواب دینا۔ انا اجیب میں جواب دیتا ہوں۔ هل اجبتنی کیا آپ نے مجھے جواب دیا۔ نعم انا اجبتک جی ہاں میں نے آپ کو جواب دیا۔ این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا علی المکتب او میز پر ہے۔ این محمد محمد کہاں ہے، ہوا فی الغرفۃ۔ اس کے جگہ آپ اور جوابات بھی دے سکتے ہو، جس طرح این الکتاب کتاب کہاں ہے، ہوا فی الحقیبۃ وہ بستے میں ہے، حقیبہ کا معنی ہے بستہ۔ این محمد محمد فی البیت محمد فی المسجد محمد فی السوق سوق کا معنی ہے بازار۔ محمد فی الدکان محمد دکان میں ہے۔ محمد فی المدرسۃ محمد مدرسے میں ہے۔ بہت سارے جوابات دے سکتے ہو۔ این الساعۃ گھڑی کہاں ہے، ہی علی السریر او چرپائی پر ہے۔ ہی علی المکتب او میز پر ہے۔ این یاسر یاسر کہاں ہے، ہوا فی الحمام او غسل خانے میں ہے۔ ہوا فی المرحاض او لٹرین میں ہے۔ ہوا فی الغرفۃ او کمرے میں ہے۔ این آمنۃ ہی فی المطبخ ہی فی الغرفۃ ہی فی البیت ہی فی المدرسۃ۔ آمنۃ فی الغرفۃ کیا آمینہ کمرے میں ہے، لا نہیں، ہی فی المطبخ او باورچی خانے اور کچن میں ہے۔
ایاسر فی المطبخ، کیا یاسر باورچی خانے میں ہے؟ لا نہیں، ہوا فی الحمام، وہ غسل خانے میں ہے۔ من فی الغرفۃ، محمد فی الغرفۃ، من فی الغرفۃ کا معنی ہے کمرے میں کون ہے؟ محمد فی الغرفۃ، کمرے میں محمد ہے، محمد کمرے میں ہے۔ ومن فی الحمام، اور غسل خانے میں کون ہے؟ یاسر فی الحمام، یاسر غسل خانے میں ہے۔ ماذا علی المکتب، میز پر کیا چیز ہے؟ الکتاب علی المکتب، کتاب میز پر ہے۔ ماذا علی السریر، چرپائی پر کیا ہے، کیا چیز ہے؟ الساعۃ علی السریر، گھڑی چرپائی پر ہے۔ اقرأ، پڑھو، واکتب، اور لکھو مع ضبط اواخر الکلمات، یہاں پر جو کلمات ہے، جو الفاظ ہے، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے کہ آخری حرف پر کیا حرکت پڑھنا ہے، اس کو صحیح پڑھنا ہے۔ المدرسۃ، فی المدرسۃ، فی حرف جر ہے، جو اس کے بعد اسم آتا ہے اس کو جر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں، جیسے المدرسۃ، تو پر پیشتا، رفتا، رفتا، فی المدرسۃ، مدرسۃ، فی المدرسۃ، تا پر زیر آ گیا، کسرہ آ گیا فی کی وجہ سے۔ فی البیت، البیت، الغرفۃ، الحمام، فی المطبخ، کچن میں۔ المکتب، علی المکتب، میز پر، علی کا معنی ہے پر، علی الکرسی، یہ کرسی پر۔ السریر علی المکتب فی المسجد، فی المسجد کا معنی ہے مسجد میں۔ اقرأ واکتب، پڑھو اور لکھو۔ الطالب فی الجامعۃ، طالب یونیورسٹی میں ہے۔ الجامعہ کا معنی ہے یونیورسٹی، جو مدرسہ ہو جس میں تمام علوم پڑھایا جاتا ہو، اول سے آخر دور حدیث تک، اس کو بھی جامعہ کہا جاتا ہے، یونیورسٹی کو بھی جامعہ کہا جاتا ہے۔ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، تاجر کہاں ہے؟ هو فی الدکان، وہ دکان میں ہے۔ القلم علی المکتب، پین تپائی پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفۃ، وہ کمرے میں ہے۔ این الورق، صفحہ کہاں ہے؟ ہوا علی المکتب، وہ میز پر ہے۔ اسی طرح پہلے بھی گزرا تھا، ورق کا معنی پتا بھی آتا ہے، جو درخت کا پتا ہوتا ہے اس کو بھی الورق کہا جاتا ہے۔ این المدرس، استاذ کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے۔ این یاسر، یاسر کہاں ہے؟ ہوا فی المرحاض، وہ لٹرین میں ہے، وہ بیت الخلاء میں ہے۔ الشمس والقمر فی السماء، سورج اور چاند آسمان میں ہے۔ من فی الفصل، کلاس میں کون ہے؟ محمد، خالد، حامد، ایک طرف محمد خالد وغیرہ اور دوسری طرف آمینۃ زینب ہے۔ جو محمد خالد وغیرہ اس کو منصرف کہا جاتا ہے، اس پر تنوین آ سکتا ہے، دو زبر دو زیر تو پیش پڑھنا اس پر صحیح ہے، لیکن جو دوسری طرف اسماء موجود ہے اور غیر منصرف ہے، اس پر دو پیش دو زیر دو زبر پڑھنا جائز نہیں۔ اسی طرح اس پر کسرہ بھی پڑھنا جائز نہیں ہے، کسرہ نہیں آ سکتے، تنوین بھی نہیں آ سکتا ہے اور کسرہ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ محمد، خالد، حامد، یاسر، عمار، سعید، علی، عباس، آمنۃ، زینب، فاطمۃ، مریم، عائشۃ، خدیجۃ، صفیۃ، رقیۃ۔ اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات۔ حامد، زینب، آمنۃ، عمار، سعید، فاطمۃ، مریم، علی، خالد، عباس، عائشۃ، محمد، صفیۃ، خدیجۃ۔ آج اس سبق پر اکتفا کریں گے، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔